السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا نام ہے مدحت اور آج میں واپس آ گئی ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جنت کے پتے ناول کے ایک نئے چیپٹر میں، ایک نیا سفر جو کہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ میری ایج بہت کم ہے اور یہ میرا پہلا ایکسپیرینس ہے، سو لیٹس گیٹ فار اٹ۔ جنت کے پتے ناول بائی نبرہ احمد۔ مگر سبین تو سکندر کی وجہ سے تم جانتے ہو وہ الٹے دماغ کا شخص ہے۔ میں کیسے مان لوں کہ اپنے مغرور اور بد دماغ شوہر کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کا نکاح بھی بھول سکتی ہے؟ اتنے برس بیت گئے ہیں، اس نے پھر کبھی رشتے یا شادی کی بات منہ سے نہیں نکالی۔ میں اس سے کیا امید رکھوں؟ مگر جہان تو اچھا لڑکا ہے، تم اسے ملے تھے جب تم پچھلے سال استنبول گئے تھے؟ جی، جہان سکندر، اچھا لڑکا، مائی فٹ۔ انہوں نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے، وہ ترکی میں پیدا ہوا ہے، اس نے کبھی پاکستان کی شکل نہیں دیکھی، نہ اسے اردو آتی ہے نہ پنجابی۔ کبھی ان تمام برسوں میں اس نے اپنے کسی ماموں کا حال پوچھا، کبھی فون کیا؟ میں یہ سب بھول جاتا مگر میں پچھلے سال استنبول گیا تھا۔ تو کیا آپ یقین کریں گے بھائی، میں 18 روز وہاں رہا۔ میں روز سبین کے گھر جاتا تھا، سکندر تو ملا ہی نہیں، اور جہان آخری روز مجھ سے ملا اور وہ بھی 15 منٹ کے لیے، وہ بھی جب اس کی ماں نے میرا نام بتایا تو کافی دیر بعد اسے یاد آیا کہ اس کا کوئی دور پار کا ماموں بھی ہوتا ہے۔ پھر جانتے ہو وہ مجھ سے کیا پوچھنے لگا؟ کیا پاکستان میں روز بم دھماکے ہوتے ہیں اور کیا وہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے؟ پھر اس کا فون آیا اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میں کبھی حیا کے لیے کورٹ سے خلا لینے کے لیے متعلق نہ سوچتا، اگر میں اس روز ایک ترک لڑکی کو جہان کو گھر ڈراپ کرتے نہ دیکھ لیتا۔ جب میں فلائٹ پکڑنے سے قبل سبین کو خدا حافظ کرنے لگا، اس لڑکی کے ساتھ اس کی بے تکلفی الامان۔ وہ سکندر شاہ کا بیٹا ہے اور وہ اپنے باپ کا ہی پرتو ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ اگر احمد شاہ جیسے عظیم انسان کا بیٹا ہو کر سکندر اس کے برعکس نکلا تو جہان بھی اپنے باپ کے برعکس نکلے گا اور اچھا انسان ہوگا، مگر نہیں، وہ اسی مغرور آدمی کا بیٹا ہے۔ حیا کون ہے؟ اس کا ان سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات نہ جہان کو یاد ہے نہ سبین کو۔ سبین تو یہ ذکر ہی نہیں کرتی۔ اب میں اپنی بیٹی کو زبردستی ان کے گھر بھیج دوں کیا؟ خیر، کل ولید سے ملواؤں گا آپ کو۔ اب جو رشتہ اچھا لگا ہے میں حیا کی ادھر شادی کر دوں گا۔ اور اب اس میں مزید سننے کی تاب نہ تھی۔ وہ سفید چہرہ لیے بوجھل قدموں سے چلتی ان سے دور ہٹ گئی۔ جہان سکندر کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، بچپن سے اس کے اور اپنے رشتے کے متعلق سنا تھا۔ وہ سال بھر کی تھی جب سبین پھپھو پاکستان آئی، فرتے جذبات میں اپنے 8 سالہ بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ جذباتی سی کارروائی ہوئی، وہ دونوں بہن بھائیوں نے بچوں کا نکاح کروا دیا۔ تب 8 سالہ جہان ان کے ساتھ تھا، پھر وہ ترکی چلا گیا۔ 21 سال گزر گئے، وہ ترکی میں رہا، پاکستان کبھی آیا ہی نہیں۔ اس وزٹ کے بعد سبین پھپھو تو کبھی آئی ہی نہیں، نہ کوئی خط بھیجا نہ کوئی تصویر بھیجی۔ اگر کبھی کوئی ترکی چلا جاتا تو ان سے مل آتا، ورنہ ان سے رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ انٹرنیٹ وہ استعمال کرتی نہیں تھی، اگر جہان کرتا تھا تو اس کا بھی کوئی ای میل، فیس بک، ٹویٹر، کسی کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ ارم وغیرہ اسے فیس بک پر سرچ کر کے تھک گئی تھی، مگر ترکی کا کوئی جہان سکندر نہیں ملتا تھا۔ شروع کے چند برس پھپھو بہت فون کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ رابطے زندگی کی مصروفیات میں کھو گئے۔ 3 ماہ میں ایک فون آ جاتا اور 3 ماہ میں ایک فون ادھر سے چلا جاتا۔ یوں 6 ماہ میں 2 دفعہ ہی بات ہو پاتی تھی، رسمی علیک سلیک، موسم کا حال، سیاست پر تبادلہ خیال، اور پھر اللہ حافظ۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ خود کو ذہنی اور جذباتی طور پر جہان سے وابستہ کر چکی تھی۔ نکاح کی تصاویر آج بھی اس کے پاس موجود تھی۔ 8 سالہ بھورے بالوں اور سنہری رنگت والا خوبصورت سا لڑکا جس کو اس نے اپنے روبرو کبھی نہیں دیکھا تھا، اور شاید ترکی جانے کی ساری خوشی یہی وجہ تھی جس پر ابا نے پانی پھیر دیا تھا۔ اس روز سے رہ کر اسے پھپھو اور جہان پر غصہ آ رہا تھا۔
جس کی بے روحی کے باعث اب یہ رشتہ ایک سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ مگر خیر، داور بھائی کی شادی ہو جائے اور سیمسٹر ختم ہو جائے تو وہ ترکی جائے گی اور ان کو ضرور ڈھونڈے گی۔ حیا کدھر ہو؟ وہ لابی میں آویزہ آئینے کے سامنے ماتھے پر ٹیکا درست کر رہی تھی جب فاطمہ بیگم اسے پکارتی آئی۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، ایک ناقابل فہم شور سا مچا تھا۔ مہندی کا فنکشن باہر شروع ہو چکا تھا، سب باہر جانے کی جلدی مچائے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا اماں؟ وہ ٹیکے کے ساتھ الجھی ہوئی تھی جو ماتھے پر سیٹ ہو کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ سونے کے گول سکے کی شکل کا ٹیکا جس میں سے ایک سرخ روبی لٹک رہا تھا، بار بار ادھر ادھر جھول جاتا۔ ٹیکے کو ٹھیک کرتے ہوئے مسلسل اس کی کلائیوں میں پڑی چوڑیاں کھنک رہی تھیں۔ جلدی آؤ، تمہارے ابا بلا رہے ہیں، انہیں کسی سے ملوانا ہے تمہیں۔ ان کی آواز میں خوشی رمک رہی تھی۔ وہ چونک کر ان کو دیکھنے لگی۔ نفیس سی سلک ساڑی اور ڈائمنڈ پہنے وہ خاصی باوقار اور خوش لگ رہی تھی۔ اس کی انگلیوں نے ٹیکا چھوڑ دیا۔ دل زور زور سے دھڑکا۔ کیا پھپھو آ گئی تھی؟ اور ان کا مغرور بیٹا بھی؟ کدھر ہے ابا؟ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے پیچھے باہر نکلی۔ گیٹ کے قریب سلیمان کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک خوبرو سا لڑکا تھا جس کے چھانے پر ہاتھ رکھے وہ کچھ کہہ رہے تھے۔ سامنے خاصے باوقار سے سوٹ میں ملبوس ایک صاحب اور ایک ڈیسنٹ سی خاتون تھی۔ وہ دونوں پہلوؤں سے لہنگا ذرا اٹھائے ان کے قریب آئے۔ یہ حیا ہے، میری بیٹی۔ سلیمان صاحب نے مسکرا کر اس کے شانوں کو تھاما۔ السلام علیکم۔ اس نے سر کو جنبش دیتے ہوئے مدھم سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ وہ تینوں دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے۔ اس نے ڈل گولڈن لہنگا اور کامدار بلاؤز پہنا ہوا تھا۔ بلاؤز کی آستینیں آدھی سے بھی چھوٹی تھی اور ان سے نکلتے دودھیا بازو سنہرے موتیوں کے شعاعوں میں سنہرے دکھ رہے تھے۔ بھاری کامدار دوپٹہ اس نے گردن میں ڈال رکھا تھا۔ بال ہمیشہ کی طرح سیدھے کر کے کمر پہ گرا رکھے تھے۔ ٹیکے کے ساتھ سنہرے جھمکے کانوں سے لٹک رہے تھے اور ملائی سے بنا چہرہ ہلکے سنگھار سے مزید دلکش لگ رہا تھا۔ اس نے کاجل سے لبریز پلکی اٹھائی۔ وہ تینوں ستائشی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اور حیا، یہ میرے دوست ہیں، عمیر لغاری، یہ مہناز بھابی ہیں اور ان کے صاحبزادے ولید۔ اس کے دل پر بوجھ سا آ گرا۔ اس نے آنکھوں میں بے اختیار نمکین پانی بھر آیا جسے اس نے اندر اتار لیا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ وہ مہمان آنے لگے ہیں۔ میں پھول کی پتیاں ادھر رکھائی تھیں، سب مجھے ڈھونڈ رہے ہیں تو میں… ہاں جاؤ، تم انجوائے کرو۔ وہ سلیمان صاحب نے آہستہ سے اس کے شانوں سے ہاتھ ہٹایا۔ وہ معذرت خواہ مسکراتی گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ باہر آ کر اس نے بے اختیار آنکھوں سے بھیگے گوشے صاف کیے اس کی اور ایک نظر کو پلٹ کر دیکھا، پھر سر چٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ان کے گھر کے ساتھ خالی پلاٹ میں شامیانے لگا کر مہندی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ مہندیاں دونوں گھروں میں الگ الگ تھی۔ گیندے کے پھول اور موتیوں کی لڑیوں سے ہر کونا سجا تھا۔ تقریباً سیگریگیٹ تھی، مرد الگ اور عورتیں الگ۔ ہاں، عورتوں کی طرف خاندان کے مردوں کا آنا جانا لگا تھا۔ مریم بھی سلور کامدار لہنگے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ وہاں ڈی جے مووی والے ریفریشمنٹ سرو کرتے باہر کے مرد تھے، مگر آج تو شادی کا ایک فنکشن تھا، پھر سر ڈھکنے کی پابندی کیسے ہوتی؟ شادیوں پر تو خیر ہوتی ہے نا۔ حیا، ڈانس شروع کریں؟ ارم اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم گانا لگواؤ۔ اور یہ کون ہے؟ وہ مصروف انداز میں ارم کو بولتی لہذا بھرپور چوکی۔ سامنے والی کرسیوں کی قطار کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی ایک کرسی پر بیٹھی خاتون سے جھک کر مل رہی تھی۔ اس نے سیاہ عبایا اور اوپر اسٹولر لے رکھا تھا۔ وہ عورتوں کا فنکشن تھا، پھر بھی عجیب بات تھی کہ اس لڑکی نے انگلیوں میں نقاب تھام رکھا تھا اور اس کی آنکھیں اور ماتھوں پر کچھ حصہ نقاب سے جھلک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بے حد خوبصورت تھی۔ وہ جیسے مسکراتے ہوئے ان خاتون سے کچھ کہہ رہی تھی۔ کون؟ ارم نے پلٹ کر دیکھا، پھر گہری سانس لے کر واپس مڑی۔ یہ ایلین ہے۔ کون؟ حیا نے حیرت سے دیکھا۔ ایلین؟ ارے شیلا بھابی ہیں، یہ پوری دنیا سے الگ ان کی 1.5 اینٹ کی مسجد ہوتی ہے، بس توجہ کھینچنے کے لیے فنکشنز پر بھی عبایا نقاب میں ملتی ہیں۔
آپ پوچھو بھلا عورتوں کے فنکشنز میں کس سے پردہ کر رہی ہیں؟ ہاں واقعی عجیب ہیں یہ بھی، اس نے شانے اچکائے۔ وہ ان کے ایک سیکنڈ کزن کی وائف تھی اور سال بھر پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ ڈی جے نے گانا سیٹ کر دیا، انہوں نے مووی والے کو ڈانس کی مووی بنانے سے منع کر دیا اور پھر اپنا مہارت سے تیار کردہ رقص شروع کر دیا۔ ایک سنہری پری لگ رہی تھی تو دوسری چاندی کی۔ جب پاؤں دکھ گئے اور خوب تالیاں بجی تو وہ ہنستے ہوئے کرسیوں کی طرف آئی۔ السلام علیکم شیلا بھابی۔ وہ لڑکی بھی اسی میز پر موجود تھی۔ ارم نے فوراً سلام کیا، حیا نے بھی پیروی کی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم دونوں؟ وہ مسکرا کر خوش دلی سے ملی۔ ایک ہاتھ کی 2 انگلیوں سے انہوں نے ابھی بھی سیاہ نقاب تھام رکھا تھا۔ بالکل ٹھیک شیلا بھابی، نقاب اتار دیں، ادھر کون ہے؟ شیلا نے جواباً مسکرا کر سر ہلایا مگر نقاب اسی طرح پکڑے رکھا۔ ماشاءاللہ تم دونوں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ بات کرتے کرتے ذرا ترچھی ہو گئی۔ حیا نے حیرت سے دیکھا، شاید اس طرف مووی والا فلم بنا رہا تھا اس لیے۔ عجیب عورت ہے، اتنی بھی کیا بے اعتباری، ہماری فیملی مووی ہے، ہم کون سا باہر کسی کو دکھائیں گے؟ حیا بڑبڑائی، پھر وہ جلدی سے وہاں اٹھ گئی۔ اماں جانے کدھر تھی، کس سے پوچھے سبین پھوپھو آئی ہیں کہ نہیں؟ وہ کافی دیر تک اس شش و پنج میں مبتلا رہی، پھر گھر چلی آئی اور ٹی وی لاؤنج میں فون کے ساتھ رکھی ڈائری اٹھائی، تھکن کی وجہ سے دھم صوفے پہ گری اور سبین پھوپھو کا نمبر تلاش کرنے لگی۔ اس نے کبھی ان کو یوں فون نہیں کیا تھا مگر آج دل کے ہاتھوں ہار گئی۔ ترکی کا وہ نمبر مل ہی گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ گھنٹی جانے لگی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ 5ویں گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، بھاری مردانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ السلام علیکم، اس نے خوش لبوں پہ زبان پھیری۔ جواباً وہ کسی انجان زبان میں کچھ بولا۔ میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں، گڑبڑا کر انگریزی میں بتانے لگی۔ پاکستان سے کون؟ اب وہ انگریزی میں ہی پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ میں سبین سکندر کی بھتیجی ہوں، پلیز ان کو فون دے دیں، وہ تو جواہر گئی ہیں، کوئی میسج ہے تو بتا دیں، وہ مصروف انداز سے کہہ رہا تھا۔ اب یہ جواہر کیا تھا، اسے کچھ اندازہ نہ تھا۔ وہ سبین پھوپھو نے پاکستان نہیں آنا کیا داور بھائی کی شادی پر؟ نہیں، وہ بزی ہیں۔ شاید وہ فون رکھنے ہی لگا تھا کہ وہ اٹھی۔ آپ کون؟ ان کا بیٹا جہان۔ کھٹ سے فون رکھ دیا گیا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ریسیور کو دیکھا اور پھر زور سے کریڈل پر پٹکا۔ آنسو صاف کیے اور اٹھ کر باہر آئی تو گیٹ کی طرف سے ظفر چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سفید کھلے گلابوں کا بکے تھا۔ وہ بے اختیار ٹھٹک کر رہ گئی، پھر لہنگا سنبھالتی زینے اتر آئی۔ یہ کیا ہے ظفر؟ او تسی اتھے ہو، یہ کوریئر والے نے دیا ہے تھاڑے لیے۔ ظفر نے گلدستہ اور ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ پچھلے 7 سال سے تایا فورکان کے ملازم تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ تم۔ اس نے بو کے بازو اور سینے کے درمیان پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے بند لفافے کو کھولنے لگی۔ حسب معمول اس میں سفید سادہ سا کاغذ تھا جس کے درمیان بالکل اردو میں ایک سطر لکھی تھی، اس لڑکی کے نام، جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بنچ کے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے۔ وہ سن رہ گئی، پھر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ گیٹ کھلا تھا، مہندی والی جگہ سے بہت لوگ آ جا رہے تھے، ایسے میں کوئی کیا ادھر تھا جو بغور مشاہدہ کر رہا تھا؟ اس نے لفافے کو پلٹا۔ کوریئر کی مہر 1 روز قبل کی تھی، ابھی 10 منٹ قبل وہ جہان سے پہلی دفعہ بات کر کے روئی تھی۔ بن چکا انچاہا رشتہ، اور گھنٹہ بھر پہلے ولید اور اس کے والدین سے ملی تھی۔ انچاہے رشتے سے بننے کا خوف۔ یہ کون تھا جو اتنا باخبر تھا؟ 1 دن قبل ہی اسے کیسے علم ہوا کہ وہ آج 2 دفعہ روئے گی؟ وہ خوف زدہ سی کھڑی بار بار وہ تحریر پڑھے جا رہی تھی۔ ابا نکل تو نہیں گئے؟ وہ پرفیوم کی بوتل بند کرتی، مخصوص ہارن اور گیٹ کھولنے کی آواز پر موبائل اور پرس اٹھا کر باہر کو بھاگی۔ مقررہ وقت ہونے کو تھا، آج داور بھائی کی بارات تھی۔ پورچ خالی تھا، تایا فرقان نے پورشن سے البتہ آواز آ رہی تھی۔ اب کیا کریں؟ ابا کو فون کریں یا تایا فرقان کے گھر جا کر کسی سے لفٹ مانگے؟ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ گیٹ پر ہارن ہوا۔ اس نے رک کر دیکھا، سیاہ چمکتی اکارڈ باہر کھڑی تھی۔ اس کی ہیڈ لائٹس خاصی تیز تھی۔ اس نے بے اختیار ماتھے پہ ہاتھ کا سایہ بنا کر دیکھنا چاہا۔ وہ ولید لغاری تھا، ساتھ فرنٹ پہ بیٹھے اس کے والد اور پیچھے والدہ۔ السلام علیکم حیا۔
وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ وہ دھیمی ہوتی ہیڈ لائٹس میں ان کے سامنے کھڑی تھی، گہرے سرخ کامدار بغیر آستینوں والے فراک جو پاؤں تک آتا تھا اور نیچے ہمرنگ تنگ پاجامہ، گولڈن دوپٹہ گردن میں تھا۔ ہمیں میرج ہال کا علم نہیں ہے، انکل ہیں؟ وہ اسے نظر انداز کرتی لغاری صاحب کے دروازے کے پاس رکی۔ انکل پیراڈائز ہال جانا ہے، وہ ابا شاید نکل گئے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اوہ، تو آپ کے چچا وغیرہ؟ وہ تو ابا سے بھی پہلے چلے گئے۔ ٹھہریں، ابا زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، میں انہیں واپس۔ ارے وہ کیوں واپس آئیں گے؟ آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ بیٹا۔ ہاں بیٹا آؤ۔ مسز لغاری نے فوراً دروازہ کھولا۔ اب اگر ابا کا انتظار کرتی تو وہ آدھا فنکشن نکل جاتا۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تو ہماری بیٹی کیا کرتی ہے؟ راستے میں لغاری صاحب نے پوچھا۔ میں ان کی بیٹی کب سے ہو گئی؟ جی میں شریعہ اینڈ لاء میں LLB آنرز کر رہی ہوں۔ یعنی کہ آپ اسلامی وکیل ہو؟ جی۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ یہ لوگ اتنی اپنائیت کیوں دے رہے تھے اسے؟ حیا بیٹا، آپ کی شادی کے بعد پریکٹس کا ارادہ ہے؟ کیونکہ میں اور آپ کے انکل تو کبھی اس معاملے میں زبردستی کے قائل نہیں۔ خود ولید کو بھی شادی کے بعد بیوی کے جاب کرنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ مہناز کہہ رہی تھی۔ وہ ہکا بکا ان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا معاملات اتنے بڑھ چکے تھے یا وہ اس خوش فہمی کا شکار تھے کہ ابا ان کو انکار نہیں کریں گے؟ وہ اس وقت پرسکون ہوئی جب میرج ہال کی پتیاں نظر آنے لگی۔ لفٹ کا شکریہ انکل۔ وہ انکل اور آنٹی کے ساتھ باہر نکلی۔ اسی پل انکل کا موبائل بجا تو معذرت کر کے ایک طرف چلے گئے۔ مہناز بھی ان کے پیچھے آ گئی۔ حیا سنیے، وہ جانے لگی تھی جب ولید نے پکارا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مگر یہ مناسب نہیں۔ مجھے اس رشتے کے متعلق بات کرنی ہے۔ اگر آپ 2 منٹ اندر آ کر بیٹھ جائیں تو بیٹھ کر بات سن تو لیں۔ ساتھ ہی اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ روشنی کا ایک کوندہ اس کے ذہن پر لپکا۔ موقع اچھا تھا، اس کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا کر سارا معاملہ یہیں تباہ سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمارا رشتہ دار ہے اگر ڈونٹ وری، میں کار کو بیک سائڈ پر لے جاؤں گا، آپ بیٹھیے۔ وہ بیٹھی تو ولید زن سے گاڑی آگے بڑھا لیا۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے جلدی کہیے، پھر مجھے کہیں جانا بھی کچھ کہنا ہے۔ پہلے آپ کہیے۔ ولید میرج ہال کے پیچھے کی طرف سنسان گلی میں گاڑی لے آیا۔ اوکے، مجھے کچھ بتانا تھا۔ میرے ابا نے معلوم نہیں آپ کو کیا بتایا ہے یا نہیں، مگر میں بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔ میرا نکاح میری پھپھو کے بیٹے سے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ لوگ ترکی میں ہوتے ہیں، کچھ خاندانی مسائل کی وجہ سے میرے ابا ان سے تھوڑا بدظن ہو گئے ہیں اور مجھے ڈائیورس دلا کر میری شادی کہیں اور کرانا چاہتے ہیں، مگر میں ایسا نہیں چاہتی۔ پلیز آپ انکار کر دیں، میں کسی اور کی بیوی ہوں، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ پلیز میں آپ سے درخواست کرتی ہوں۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ یک تک خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کا چہرہ تو نہ تھا جو وہ سارا راستہ ڈرائیونگ کے دوران دیکھتی آئی تھی، یہ تو کوئی اور ہی شخص تھا۔ پھر آپ نے کیا سوچا؟ اس کی آواز لڑ کر آ گئی تھی۔ خطرے کا الارم زور زور سے اس کے اندر بجنے لگا۔ کس بارے میں؟ وہ بوجھل آواز میں بولا تو دروازے کی طرف سمٹی۔ اس کا ہاتھ ہینڈل پر رنگ گیا۔ آپ کے اس رشتے کے بارے میں، کے انکار کے بارے میں۔ ساری عمر پڑی ہے یہ باتیں کرنے کے لیے حیا، ابھی تو ان لمحوں کا فائدہ اٹھاؤ جو میسر ہیں۔ وہ ایک دم اس پر جھکا۔ حیا کے لبوں سے چیخ نکلی۔ ولید نے دونوں ہاتھ اس کی گردن پر رکھنے چاہے، مگر اس نے زور سے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا اور دوسرے ہاتھ سے ولید کو دھکا دے کر باہر نکل گئی۔ اس کا دوپٹہ ولید کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ وہ بنا پیچھے مڑے دیکھے بھاگے جا رہی تھی۔ گلیاں سنسان تھی، جانے وہ کہاں لیا گیا تھا۔ آج اتوار تھا اور دکانوں کے شٹر گرے ہوئے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے گلی کے دوسرے سرے پر پہنچی، مگر یہ کیا، گلی کے آگے سے بند تھی۔ ڈیڈ اینڈ۔ کیوں بھاگتی ہو؟ مسرور سے انداز میں پیچھے کسی نے کہا تو وہ گھبرا کر پلٹی۔ ولید سامنے سے قدم قدم چلتا آ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ نڈھال سی دیوار سے لگ گئی۔ اس کا دوپٹہ تو وہی رہ گیا تھا، اب بغیر آستینوں کے جھلکتے بازو اور گلے کا گہرا کاٹ۔ اس نے بے اختیار سینے پر بازو لپیٹے۔ مجھے جانے دو۔ اس کی آواز گھبرا گئی۔ جانے کیسے دوں؟ پھر تم نے ہاتھ تھوڑے آنا ہے۔ وہ چلتے چلتے اس کے قدم کے فاصلے پر آ کھڑا ہوں۔ پلیز، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ تو کیسی لڑکی ہو؟ مجھ سے لفٹ لے لی، مگر شادی سے انکار ہے۔ تبھی گاڑی میں اتنی بے رخی دکھا رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ پلیز،
اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اب ولید لکاری کو دھکا دیتی۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ حیا نے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ تبھی اس نے زور سے کسی کے ضرب لگنے کی آواز سنی اور پھر ولید کی ایک آراہ۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ ولید چکرا کر نیچے گر رہا تھا اور اس کے پیچھے کوئی کھڑا نظر آ رہا تھا۔ شوخ نارنجی شلوار قمیض میں ملبوس میک اپ سے اٹا چہرہ لیے وہ اس روز والی خواجہ سرا ڈالی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فرائنگ پین تھا جو اس نے شاید ولید کے سر پر مارا تھا۔ وہ ساکھ کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور عین حیا کے سامنے آ کر رکا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی کہ وہ سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ تبھی اس نے ہاتھ بڑھایا اور حیا کو گردن کے پیچھے سے دبوچا، لیکن اس کے منہ سے کرہ تک نہ نکلی۔ اس کی گردن کو یوں ہی پیچھے سے دبوچے ڈالی اسے ایک جھٹکے سے آگے دھکیلا، گلی کے آغاز تک جہاں سے وہ آئی تھی۔ وہ اسے لے گیا، پھر مخالف سمت مڑ گیا۔ سامنے ہی میرج ہال کا پچھلا حصہ تھا۔ وہ اسے گیٹ تک لے آیا اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ڈالی کو دیکھا۔ وہ ابھی تک لب بھیجے تلخ کاٹدار آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دفنن ڈالی نے اپنی گردن سے لپٹا نارنجی دوپٹہ کھینچا اور اس پر اچھالا۔ دوپٹہ اس کے سر پر آ ٹھہرا۔ ڈالی نے چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور بولا، بے حیا۔ پھر وہ پلٹ گیا۔ نارنجی دوپٹہ اس کے کندھوں سے پھسل کر قدموں میں آ گرا تو وہ چونک پھر جھک کر دوپٹہ اٹھایا۔ اس نے اچھی طریقے سے خود کو اس میں لپٹا تاکہ پہچانی نہ جائے۔ پھر پچھلے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ہال میں جانے کے بجائے وہ باتھ رومز کی طرف آئی اور اپنا حلیہ درست کیا۔ اندر فنکشن عروج پر تھا۔ وہ ایسی حالت میں تھی کہ 2 قدم بھی نہ چل پاتی، بے دم سی نشست پر گری ہوئی تھی۔ بے حیا، بے حیا، بے حیا۔ ڈالی کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر برس رہے تھے۔ یہ حیا تو نہیں تھی جو کبھی کسی لڑکی کی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی۔ اس سے تو یہ غلطی پہلی بار ہوئی تھی۔ پھر سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ یہ آدھے فنکشن کے بعد ہی طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے چلی گئی، اور یہ داور اور سونیا کی شادی کے چند دن بعد کا ذکر ہے۔ صبح سے سردی بڑھ گئی تھی۔ دسمبر ختم ہونے کو تھا اور ہوا ٹھٹرا دینے والی بن چکی تھی۔ ایسے میں وہ کیمپس میں اسکالرشپ اور کوآرڈینیٹر کے آفس کے باہر دروازے پر لگی لسٹ کو دیکھ رہی تھی۔ RMS منڈس ایکسچینج پروگرام کے تحت اسٹوڈنٹس میں صرف 2 لڑکیاں سپنجی یونیورسٹی جا رہی تھی، حیا سلیمان اور خدیجہ رانا۔ یہ خدیجہ رانا کون ہے بھلا؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے اپنے یک ہوتے ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی۔ سردی سے اس کی ناک سرخ پڑ رہی تھی۔ لانگ شرٹ اور ٹراؤزر اسٹائلش سا لانگ سویٹر پہنے وہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ دفتر کب سے کسی نے پکارا، ایکسکیوز می؟ وہ چونک کر پلٹی۔ پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی، کندھے پر بیگ، ہاتھ میں ڈائری اور پین، آنکھوں میں بڑا سا چشمہ۔ اس کو نام سے نہیں پہچانتی تھی، لیکن یونی میں کئی بار ضرور دیکھا تھا۔ وہ لڑکی اسے خواہ بری لگی تھی۔ یہ حیا سلیمان کون ہے بھلا؟ وہ چشمے کے پیچھے سے آنکھیں سکیڑے سوچتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ حیا نے ایک تنزیہ نگاہ میں اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا، پھر ذرا روکھے انداز میں بولی، میں ہوں۔ اوہ! اس نے جیسے بمشکل اپنی ناگواری چھپائی۔ میں آپ کے ساتھ ترکی جا رہی ہوں حیا۔ میں خدیجہ ہوں۔ میری فرینڈز مجھے دیجے کہتی ہیں۔ لیکن آپ میری فرینڈ نہیں ہیں، سو خدیجہ ہی کہیے گا۔ مجھے بھی صرف حیا میری فرینڈز کہتی ہیں۔ آپ مجھے مس سلیمان کہہ سکتی ہیں۔ وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ عجیب بددماغ لڑکی تھی وہ خدیجہ رانا۔ اس سے پہلے بھی خواہ بری لگتی تھی، اور اب اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے بھی حیا کے بارے میں کچھ ایسے ہی خیالات ہیں۔ وہ جیسے ہی گھر آئی، ظفر سامنے آ گیا، بھاگتا ہوا، ہانپتا ہوا۔ حیا بی بی، بول بھی چکو اب۔ وہ گاڑی لاک کر دی، خوف زدہ ہوئی۔ آپ کو ارم بی بی بلا رہی ہیں۔ خیریت نہیں لگتی تھی، وہ بہت رو رہی تھی۔ ظفر نے رازداری سے بتایا تو وہ چونکی۔ اچھا، میں آتی ہوں، تم میرا بیگ اندر رکھ دو۔ وہ سیدھا ارم کے گھر کھلنے والی درمیانی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ لاؤنج میں سائمہ تائی اور سونیا بیٹھی تھی۔ سامنے کوئی کامدار دوپٹہ پھیلا رکھا تھا اور دونوں اس کے ساتھ الجھی تھی۔ آہٹ پہ سر اٹھایا، اسے دیکھ کر دونوں ہی مسکرا دی۔ حیا، کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک۔ ارم کہاں ہے تائیمہ؟ مجھے بلا رہی تھی۔ اندر کمرے میں ہوگی۔ اوکے، میں دیکھ لیتی ہوں۔ وہ مسکرا کر راہداری کی سمت بڑھ گئی۔
ارم کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ڈور ناب گھما کر دھکیلا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ارم بیڈ پر اکڑو بیٹھی تھی، سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ چمکتی اسکرین کی روشنی ارم کے چہرے کو چمکا رہی تھی، جس پر آنسو لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ ارم، کیا ہوا؟ وہ قدرے فکرمندی سے ارم کے سامنے بیٹھی۔ ارم نے صرف مترجم آنکھیں اٹھا کر حیا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو اسے ٹھٹکا گیا تھا۔ حیا، ایک بات بتاؤ۔ اس کا رندا ہوا عجیب لہجہ تھا۔ بولو، ہم شریف لڑکیاں ہیں نا؟ اپنے بارے میں تو یقین ہے، مگر تمہارا معاملہ ذرا مشکوک ہے۔ اس نے ماحول کا بوجھل پن دور کرنے کو کہا، مگر ارم مسکرائی تک نہیں۔ نہیں حیا، ہم دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے۔ کیوں پہیلیاں بجوا رہی ہو؟ ہوا کیا ہے؟ ارم، حیا مجھے بتاؤ، کیا ہم مجرا کرنے والیاں ہیں؟ ایک دم رونے لگی تھی ارم، وہ ششد رہ گئی تھی۔ بتاؤ، کیا ہم طوائف میں ہیں؟ اور زور سے رونے لگی تھی۔ ارم، بات کیا ہوئی ہے؟ حیا، بولو، ہم بتاؤ، ہم ایسی ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ پھر یہ کیا ہے؟ ارم نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کا رخ اس طرف کیا۔ کیا ہے یہ؟ اس نے الجھن سے اسکرین کو دیکھا۔ اس پر ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ ویڈیو کا کیپشن اوپر رومن اردو میں لکھا ہوا تھا، شریفوں کا مجرا۔ ویڈیو کسی شادی کے فنکشن کی تھی۔ سچی سمری خاتون اور درمین فلور پر مہو رقص دو لڑکیاں۔ ان کا لہنگا ایک کا گولڈن اور دوسری کا سلور تھا۔ پوری چھت جیسے ان کے سر پر آن گری۔ نہیں، وہ کرن کھا کر اٹھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ شریفوں کا مجرا ہے حیا، اور یہ ہم نے کیا ہے۔ یہ داور بھائی کی شادی کی ویڈیو ہے جو کسی نے انٹرنیٹ پر ڈال دی۔ یہ پڑھو، ویڈیو ڈالنے والے نے اپنا ای میل ایڈریس بھی دیا ہے، جس پر میل کر کے پورے ڈانس کی ویڈیو بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ دیکھو، اس ویڈیو کو 2 سے 3 دن سے سینکڑوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ حیا، ہم برباد ہو چکے ہیں، ہم کہیں کے نہیں رہے۔ ارم پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ ساکھ سی اسکرین کو تکے جا رہی تھی۔ کوئی بھیانک خواب تھا۔ ہاں، یہ خواب ہی تھا۔ ابھی وہ جاگنا چاہتی تھی۔ اسکرین پر کساپریوں کے سراپے میں مختلف حصوں پر کسی نے سرخ دائرے کھینچے رکھے تھے، جیسے کوئی لڑکی کسی سٹیپ پر جھکتی تو فوراً سرخ دائرہ ابھر پڑتا۔ اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ نہیں، یہ میں نے نہیں کیا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہو رہی تھی، اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ ارم اسی طرح بلک رہی تھی۔ میں مجرا کرنے والی نہیں ہوں، میں شریف لڑکی ہوں۔ یہ ہم ہی ہیں حیا، ہم برباد ہو گئے۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ ویڈیو کے سینکڑوں ویوز آ رہے تھے۔ کیا وہ پورے شہر میں پھیل گئی تھی؟ اور اگر اس کے خاندان والوں تک یہ بات پہنچ گئی تو ابا مجھے گولی سے مار دیں گے۔ ارم، مجھے تو زندہ گاڑ دیں گے۔ مگر یہ ویڈیو بنائی کس نے ہے؟ ہم نے تو مووی والے کو بھی منع کر دیا تھا۔ کسی نے چھپ کر بنائی ہوگی۔ کچھ کرو ارم۔ اس کا سکتہ ٹوٹا۔ وہ تیزی سے ارم کے قریب آئی۔ میں نے اس ویب سائٹ کی رپورٹ تو کی ہے، لیکن ویب سائٹ نے ایکشن لے کر ویڈیو ہٹا دی۔ تو یہ بھی سی ڈی ہر جگہ مل رہی ہے۔ ایسی چیزیں تو منٹوں میں پھیلتی ہیں۔ ہم کہاں سے ہٹ پائیں گے؟ خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ وہ بے بسی سی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اگر بابا یا پھر کسی اور بھائی وغیرہ کو معلوم ہو گیا تو او خدایا، ہم کیا کریں گے؟ ارم ابھی تک خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ وہ بس کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا، مگر کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ شام میں وہ سو رہی تھی کہ راحیل کا فون آ گیا۔ اس کے دماغ میں خطرے کا الارم بجا۔ ہیلو حیا، کیسی ہو؟ راحیل کی آواز گرم جوش تھی۔ وہ کچھ اندازہ نہیں کر پائی۔ ٹھیک۔ تم ٹھیک ہو؟ ایک دم فٹ۔ میں نے تمہیں مبارکباد دینی تھی۔ کس بات کی؟ بھائی، تم ایکسچینج پروگرام کے تحت ترکی جا رہی ہو، اور کس بات کی بھلا؟ اوہ اچھا، تھینک یو سو مچ۔ اس کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ کب تک جانا ہے؟ وہ خوشی سے پوچھ رہا تھا۔ جنوری کے اینڈ تک یا فروری کے شروع تک؟ تو کیا تم ادھر سبین پھپھو کی فیملی سے ملو گی؟ پتہ نہیں، ابھی تک سوچا تو نہیں ہے۔ کیا بات ہے، تم اپسیٹ لگ رہی ہو یار۔ وہ ذرا پریشان ہوا۔ ارے نہیں۔ وہ فوراً سنبھلی اور پھر ادھر ادھر کی باتیں
کر کے خود کو نارمل ظاہر کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ فون بند ہوا تو وہ ارم کی طرف چلی آئی۔ یوں منہ سر لپیٹ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ ہاں، ارم نے تکیہ پھینکا اور اٹھ بیٹھی۔ سب سے پہلے تو سارے گھر کے کمپیوٹرز اس ویب سائٹ کو بلاک کرتے ہیں تاکہ کم از کم گھر والوں کو تو نہ پتہ چلے کہ اس کا کوئی مستقل حل سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے چلو۔ امید کا سرا نظر آتے ہی ارم اٹھ کھڑی ہوئی۔ بنا کسی وقت کے وہ تمام کمپیوٹرز پر اس ویب سائٹ کو بلاک کر چکی تھی۔ سائمہ تائی نے آ کر بتایا کہ رات میں ارم کو دیکھنے کے لیے تایا فرقان کے کوئی فیملی فرینڈ بما خاندان آ رہے ہیں۔ رسمی کارروائی تھی کیونکہ رشتہ تو وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں مانگ ہی چکے تھے۔ حیا سب کچھ بھول کر پرجوش ہوئی۔ ہمارے دولہا بھائی بھی ساتھ آئے ہیں۔ حیا ڈرائنگ روم میں جھانک کر اندر کمرے میں آئی تو وہ منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ارم نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ سر سے سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے وہ برڈ کھوئے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ وہ ویڈیو دفع کرو اسے، آؤ سب بلا رہے ہیں۔ لڑکیوں کو اس کی والدہ ماجدہ نے اندر بلایا ہے تمہیں دکھانے کے لیے، آؤ۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ وہ ارم کو پکڑے ڈائننگ روم میں آ گئی۔ سامنے دو سنگل صوفوں پر ایک نفیس سی خاتون اور ایک خوبرو سا نوجوان بیٹھا تھا۔ سامنے رکھی میز لوازمات سے سجی تھی اور سونیا بزدل اسرار مہمانوں کو بہت کچھ پیش کر رہی تھی۔ بس بھابی، ہمیں تو اپنی جیسی ہی بچی چاہیے، با حیا، با پردہ، صوم و صلاح کی پابند۔ وہ خاتون مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ ارے مسز کریم، ہماری ارم تو کبھی سر ڈھکے بغیر گیٹ سے باہر بھی نہیں نکلی۔ السلام علیکم۔ وہ ارم کو ساتھ لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے سلام پر سب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ گلابی پوری آستینوں والی شلوار قمیض میں ہم رنگ دوپٹہ اچھی طرح سے پھیلا کر سر پر لیے ارم جھکی نگاہوں کے ساتھ سامنے بیٹھے ایک صوفے پہ بیٹھ گئی۔ حیا بھی ساتھ تھی۔ کمر پر گرتے سلکی بال، گرے اے لائن شرٹ اور ٹراؤزر، زیب تن کیے دوپٹہ کندھے پر ڈالے ارم کے ساتھ ہی ٹانگ پر ٹانگ رکھے اعتماد طریقے سے بیٹھ گئی۔ بیگم کریم کی مشفق سی آنکھوں میں ارم کے لیے پسندیدگی جھلک اٹھی۔ انہوں نے تائیدی نظر انداز میں اپنے اسمارٹ سے بیٹے کو دیکھا، مگر وہ ارم کو نہیں بلکہ غور سے حیا کو دیکھ رہا تھا۔ اور بیٹا، اب کیا کرتی ہو؟ بیٹے کو متوجہ نہ پا کر وہ ارم سے مخاطب ہوئی۔ جی ماسٹرز کر رہی ہوں انگلش لٹریچر میں، ارم نے جھکی نظروں سے جواب دیا۔ تبھی حیا کو محسوس ہوا کہ وہ لڑکا مسلسل اسے دیکھ رہا ہے، بڑی جانچتی پرکھتی نظر سے۔ دفتن اس نے پاکٹ سے اپنا بلیک بیری فون نکالا اور خاموشی سے سر جھکائے بٹن پریس کرنے لگا۔ خواتین آپس میں مصروف تھیں، مگر حیا کچھ عجیب سا محسوس کرتی کھنکیوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے فون پر جھکا ہوا تھا۔ تبھی اس نے ہولے سے اس موبائل سے مائی نیم از شیلا کی آواز گونجی، جسے اس نے فوراً بند کر دیا، مگر وہ سن چکی تھی۔ شیلا کے ساتھ شادیوں کا مخصوص شور بھی سنائی دیا تھا۔ ارم نے بھی شاید کچھ سنا تھا، تبھی چونک کر گردن اٹھائی، پھر قدرے سبکی سے واپس جھکا دی۔ حیا کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا دنیا اتنی چھوٹی تھی؟ وہ اب موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا، کبھی اسکرین پر دیکھتا، کبھی حیا اور ارم کے چہروں پر نظر ڈالتا۔ صاف ظاہر تھا وہ کچھ ملانے کی صحیح کر رہا تھا۔ پھر ایک دم سے اٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ ایک شرمندہ سی خاموشی نے سارے ماحول کو گھیر لیا۔ حیا نے سر جھکا دیا۔ اپنا دل ڈوبتا ہوا اسے محسوس ہوا تھا۔ وہ بہت بے چین سی بیٹھی اور پاؤں اوپر صوفے سمیت ہاتھ میں ریموٹ پکڑے جھلاتی ہوئی چینل بدل رہی تھی، مضطرب، بے بس، پریشان۔ اسمارٹ ٹی وی کی اسکرین پر پورے میوزک کے ساتھ اشتہار چل رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، جہاں موبائل کمپنی کے ساتھ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال کرنا قانوناً جرم ہے۔ PTA لکھا آ رہا تھا۔ جانے کا پاز کا بٹن دبا، اس نے وہیں اشتہار رک گیا۔ وہ اتنی دور بھٹکی ہوئی تھی کہ پلے بھی کر نہ سکی۔ دفتر دروازے میں بیٹھی فاطمہ بیگم کی شکل دکھائی دی۔ وہ تھکی سی اندر داخل ہو رہی تھی۔ حیا ریموٹ پھینک کر تیزی سے اٹھی۔ کیا بات تھی؟ سائمہ تائی نے کیوں بلایا؟ ارم کے رشتے کے لیے جو لوگ اس دن آئے تھے انہوں نے انکار کر دیا۔ حالانکہ رشتہ مانگ چکے تھے، اور حیا کا دل بہت ڈوب کر ابھرا۔ کیوں انکار کیا؟ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ کوئی وجہ نہیں بتاتے، بس ایک دم پیچھے ہٹ گئے۔ سائمہ بھابھی ابھی بہت اپسیٹ تھی، مگر کچھ تو ہوگا۔
بس یہی کہا ہے کہ ہم کسی آزاد خیال اور بے پردہ لڑکیوں کو بہو بنا کر اپنی آخرت خراب نہیں کر سکتے۔ وہ متحیر سی چند روز قبل سناتائی کا فقرہ سماعت میں گونجا تھا، جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو ہم بہو بنا کر اپنی آخرت بگاڑنی ہے کیا؟ تب کہیں جا کر وہ مانا۔ کیا اس کو مکافات عمل کہتے ہیں؟ کیا دوسروں کی بیٹیوں پر انگلیاں اٹھانے والے لوگوں کے گھروں پر وہی انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں؟ مگر وہ خوش نہیں ہوئی تھی۔ اگر بات کھل جاتی تو اصل بدنامی اسی کے حصے میں آتی۔ ارم کو شاید لگا اس کی ماں حیا نے اسے بگاڑا ہے، کہہ کر درمیان سے نکال لیتی اور بات اب بھی کھل سکتی تھی۔ وہ ویڈیو اب بھی انٹرنیٹ پر موجود تھی۔ ٹی وی اسکرین پر اب اشتہار رکا ہوا تھا، وہ بس خالی نظروں سے اسے دیکھی گئی۔ بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، پی ٹی ہے۔ بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، پی ٹی ہے۔ وہ بے خیالی میں تکتی سوچوں کی الجھن سے نکل کر ایک دم چونکی۔ بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، پی ٹی ہے۔ بجلی کا ایک کندہ سا اس کے ذہن میں آیا۔ او خدایا، خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر کی طرف لپکی۔ ارم! ارم! بہت جوش سے چلاتے حیا نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ ارم موبائل پکڑے بیڈ پر بیٹھی اور دروازہ کھلنے پر گڑبڑا کر موبائل سائیڈ پر رکھا۔ کیا ہوا؟ ساتھ ہی ارم نے اپنا موبائل الٹا کر دیا تاکہ اسکرین چھپ جائے۔ سنو، وہ تبھی رشتے والی بات یاد آئی۔ آئی ایم سوری، ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ وہ تو ویڈیو دیکھ کر کرنا ہی تھا، خیر جانے تو اچھا ہی ہوا، وہ مطمئن تھی۔ ارم، تم نے کبھی موبائل کنیکشنز کے اشتہاروں میں وہ عبارت پڑھی ہے کہ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال جرم ہے؟ ہاں تو کیا تمہیں معلوم ہے سم رجسٹر کروانا کیوں ضروری ہے؟ کیوں؟ تاکہ کوئی سم کا غلط استعمال نہ کر سکے، چاہے وہ دہشت گردی ہو، واردات ہو یا کسی کو رانگ کال کرنے ہو۔ سائبر کرائم کے تحت میں آتا ہے۔ سائبر کرائم؟ ارم نے پلکیں جھپکائی۔ ارم، ہماری پرسنل ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈال دی تو یہ بھی ایک سنگین جرم ہے۔ ہم اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں، مگر ہم کس کو رپورٹ کریں گے؟ اور نیم رضامند ہوئی تو حیا نے جھٹ سے اپنا موبائل نکالا۔ پی ٹی اے کو دروازہ بند کرو، میں ہیلپ لائن سے نمبر لیتی ہوں۔ پی ٹی اے ہیلپ لائن کا نمبر آسانی سے مل گیا، مگر آپریٹر نے نہایت شائستگی سے یہ کہہ کر مارسلیٹ کر لی کہ اس طرح کے کیس سائبر کرائم یا کسی انٹیلی جنس کے سائبر سیل کو رپورٹ کرنا ہوگا۔ حیا نے ان سے ملک کی سب سے بڑی سرکاری سویلین ایجنسی کے سائبر کرائم سیل ای کا ای میل ایڈریس تو لے لیا، لیکن اب وہ تذبذب بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ انٹیلیجنس والے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ ارم، مگر اب تو یہ کرنا ہے۔ وہ واقعی کرنا تو تھا۔ ارم نے لیپ ٹاپ کھولا، پھر بہت بحث و تحسین کے بعد انہوں نے ایک کمپلین لکھی اور پھر اس پتے پر بھیج دی جو پی ٹی اے سے ان کو ملا تھا۔ بمشکل 10 منٹ گزرے تھے، حیا کا موبائل بجا، چمکتی اسکرین پر پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا تھا؟ اس نے اچھبنے سے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو۔ دوسری جانب سر خاموشی کے بعد ایک بھاری گمبھیر آواز سنائی دی۔ السلام علیکم مس حیا سلیمان۔ جی، آپ کون؟ میں میجر احمد بات کر رہا ہوں، سائبر کرائم سیل سے۔ آپ نے ہماری ایجنسی میں رپورٹ کی ہے، ہمیں ابھی آپ کی کمپلین موصول ہوئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت خوبصورت بولتا تھا، گہرا، گمبھیر مگر نرم لہجہ جس میں ذرا سی چاشنی بھری تپش تھی، گرم اور سرد کا امتزاج۔ مگر میجر احمد، میں نے کمپلین میں اپنا نمبر تو نہیں لکھا تھا، وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ارم بھی حیرت بھرے خوف سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ جواباً دھیرے سے ہنس دیا۔ نمبر تو بہت عام چیز ہے مس سلیمان، میں آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ کیا؟ یہی کہ آپ سلیمان اصغر کی بیٹی ہیں، آپ کے والد ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے، آپ کا بھائی روہیل چارلس مسن یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، خود آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ایل ایل بی اینڈ آنرز شرعیہ لاء کے 5ویں سال میں ہیں۔ فروری میں آپ ایکسچینج پروگرام کے تحت استنبول جا رہی ہیں، غالباً سبانجی یونیورسٹی میں، اور پچھلے ہفتے آپ کی کزن داور فرقان کی مہندی کے فنکشن پر بننے والی ویڈیو انٹرنیٹ پر اپلوڈنگ کو آپ نے رپورٹ کیا ہے۔ از اٹ رائٹ مس؟ وہ دم بخود سنتے جا رہی تھی، بمشکل بول پائی تھی۔ جی وہی ویڈیو
اب آپ چاہتی کیا ہیں؟ یہی کہ آپ ویب سائٹ سے ہٹا دیں وہ ویڈیو۔ اس کی آواز میں بہت مام تھا، بہت منت بھر آئی تھی۔ اوکے، اور کچھ؟ اور جن لوگوں کے پاس اس کی سی ڈی ہے وہ بھی۔ آگے اس کا گلا رند گیا، احساس توہین سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ میں شہر کے ایک ایک بندے سے ویڈیو نکلوا لوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ میں اسے لگام نہ بوجھ کر اوپر سے اتر گیا ہوں۔ اسے لگام مانو بوجھ اس کے اوپر سے اتر گیا ہو۔ تھینک یو میجر احمد۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ فون رکھنے والی ہے تو وہ بول اٹھا، تھینک یو آپ تب کہیں گی جب میں یہ کام کر دوں۔ اس کام کو محض شروع کرنے کے لیے بھی مجھے آپ کا تعاون چاہیے۔ کیا تعاون؟ میڈم، آپ کو ذرا سی تکلیف کرنی ہوگی، آپ کو اس ویڈیو کی باقاعدہ رپورٹ کرنے کے لیے میرے آفس آنا ہوگا۔ کیا؟ نہیں، میں نہیں آ سکتی۔ وہ پریشانی سے ہکلا گئی۔ ارم بھی فکرمندی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تو پھر یہ کام نہیں ہو پائے گا۔ اسے اسٹیپ فون پر نہیں لیے جا سکتے۔ وہ محفوظ سے مسکرا رہا تھا۔ مگر میں نہیں آ سکتی۔ اور وہ کیسے آ سکتی تھی؟ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو کتنی بدنامی ہوتی ہے۔ آپ کو آنا پڑے گا، میں گاڑی بھیج دیتا ہوں۔ نہیں، اچھا خدا حافظ۔ نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ بھاڑ میں گیا یہ سائبر کرائم سیل۔ اور اگر اب تایا ابو کو پتہ چل گیا کہ ہم ایجنسی کے ہیڈ کوارٹرز گئے ہیں تو ہماری ٹانگیں توڑ دیں گے وہ۔ میں پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ رپورٹ نہ کرو۔ پرائیویٹ نمبر سے پھر کال آنے لگی۔ اس نے جھنجھلا کر فون آف کر دیا۔ اس ویڈیو سے زیادہ میجر احمد نے اسے بلیک میل کیا تھا، یہ خیال پھر سارا دن اس کے ذہن میں گونجتا رہا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ I'm so sorry، میرا پارٹ تھوڑا لیٹ ہو گیا جنت کی پتوں کا۔ باقی ہماری 2 ناولز اور چل رہی ہیں، ان کا 4تھ پارٹ آ چکا ہے جبکہ میں 2nd پارٹ پر ہوں۔ I'm so sorry، میں دل سے معافی مانگتی ہوں کہ میں اتنی لیٹ ہوں۔ As I'm a student I can't manage my timetable this much as میرے جو ایگزامز ہیں بورڈ کے اور پریلیمز جو ہیں وہ سر پر کھڑے ہیں، اس طرح سے مینیج نہیں کر پا رہی میں۔ خیر، میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دے سکوں اور یہ ناول جلدی سے جلدی ختم ہو جائے تاکہ ہم دوسری ناولز بھی شروع کریں۔ تو خیر، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہم آپ کو ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ میں۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ ویک میں 1 سے 2 ویڈیوز اپنی ناول کی ڈلوا سکوں۔ خیر، ہماری 2 ناولز جو باقی چل رہی ہیں وہ بھی بہت خوبصورتی سے ہماری ناولز کو ان کو بہت انہینس کر رہی ہیں۔ ان کی جو ریڈنگز ہیں وہ بہت انہینس کر رہی ہے۔ سو آئی ایم ان لو ود دیئر ٹیلنٹ اینڈ دیئر وائسز آر سو گڈ۔ میری وائس اوور میں بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں کیونکہ یہ میرا پہلا ایکسپیرینس ہے۔ اس سے پہلے میں نے کبھی وائس اوور نہیں کیا، لیکن ان کی وائس اوور آئی ایم سو obsessed، لائک ماشاء اللہ وہ بہت ان کی وائس اوور بہت اچھی ہے، بغیر غلطیوں کے ہے۔ خیر، غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، میں خود کو امپروو کرنے کی کوشش کروں گی اور میں چاہتی ہوں آپ لوگوں کے کمنٹس، آپ اچھا فیڈ بیک دیں، آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو اور شیئر کریں ویڈیوز کو، اور آپ کمنٹ میں بتائیں کہ کیا میں بیچ میں تبصرہ کروں ناولز کے بیچ میں۔ جیسے آئی تھنک ایک اور ریڈر ہے، وہ بہت اچھا لگتا ہے جب وہ تبصرہ کرتی ہے بیچ میں۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح تبصرہ کروں؟ اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کی خواہشوں کے مطابق کروں گی۔ اگر آپ نہیں چاہتے تب بھی آپ کمنٹ کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں تب بھی کمنٹ کریں۔ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔